یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے ماننے والے قوم موسیٰ یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، مگر تاریخی مطالعہ میں یہ دونوں نام اس اصل اور اس قوم کے لیے منتخب ہیں جس کا توریت کے جزء خروج میں ذکر ہے۔ اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کیا اور بحر احمر پار کر کے جزیرہ نمائے سینا لے آئے۔ اگرچہ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں، مگر سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی۔ 2006 کے اواخر تک دنیا میں یہودیوں کی کل تعداد 14 ملین تھی۔ اس وقت اسرائیل یہودی اکثریت والا واحد ملک ہے جہاں ان کو حق خود ارادیت پوری طرح حاصل ہے۔ یہودی مذہب میں روز کی 3 عبادات ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہیں اور شام کی واجب۔ تمام عبادات فرداً بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی۔ یہودیت میں باجماعت عبادت کرنے کے لیے کم از کم 10 افراد ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک ساتھ عبادت کر کے بھی عبادت فرداً ہی تصور کی جاتی ہے۔ یہودیت کے کئی فرقوں میں 10 مردوں کو جماعت مانا جاتا ہے اور کئی فرقوں میں 10 افراد جماعت تصور ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ یہودی مذہب میں فجر کی عبادت سب سے زیادہ لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہوتی ہے۔ اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، دوسرے حصے میں توریت اور زبور کے اجزاء پڑھے جاتے ہیں، اور تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آمیرہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مسیح کی آمد کی دعا کی جاتی ہے جو کہ زبور میں سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے اور توحید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ یورپ کے برعکس قرون وسطیٰ کے مسلم ممالک میں یہودیوں کو شاذ و نادر ہی قتل و غارت اور جبری تبدیلی مذہب یا جبری بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ انہیں مسلم ممالک میں عمومی طور پر مذہب، رہائش اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کی آزادی حاصل تھی، یہاں تک کہ 712 عیسوی سے 1066 عیسوی تک بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کو ہسپانیہ میں یہودی ثقافت کا زرعی دور مانا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل کی صہیونی تحریک اور اسرائیل میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے باعث یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے رویے میں تبدیلی آئی۔ مسلم ممالک میں رہنے والے زیادہ تر یہودی اب اسرائیل منتقل ہو چکے ہیں۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 1,44,35,900 یہودی ہیں۔ اسرائیل میں 30 لاکھ، روس میں 26 لاکھ 20,000 اور امریکہ میں 58,70,000 آباد ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ یہودی نیو یارک شہر میں، جہاں ان کی تعداد 18,30,000 ہے، اور تحقیق کے مطابق یہودیوں کی اکثریت خدا پر یقین نہیں رکھتی اور وہ زیادہ تر ملحد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کے 2 بیٹے یعقوب علیہ السلام اور عیسو۔ ان دونوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر خدا تھے اور ان کے 12 بیٹے تھے۔
جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا اور یہودی کا لفظ اسی سے ہے۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہی بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد یہودی کہلائے۔ یہودی حضرت آدم علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، مگر اس کے بعد اختلافات آتے ہیں، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں۔ اسی طرح یہودی توریت کو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب مانتے ہیں، لیکن انجیل اور قرآن کے منکر ہیں۔ اللہ پاک نے پوری نوع انسانی میں سے یہودی قوم کو چنا، انتہائی ذہین اور فتین قوم۔ قرآن پاک میں بھی آیا کہ ہم نے چنا تھا انہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، اور سورہ بقرہ میں ہے کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی بنائے گئے اور انہیں تورات دی گئی۔ آج سے تقریباً 2000 سال قبل انہوں نے ایک جرم عظیم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر کمر کس لی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن سے یہ ملعون قرار پائے، یعنی لعنتی قرار پائے، اور رہتی دنیا تک شر اور شیطان کے سب سے بڑے پیروکار بن گئے۔ تب سے لے کر اب تک دنیا میں جب بھی کوئی بھی شر کا کام ہوا ہو، اور اگر آپ اس کا سرا پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ یہودیوں سے جا کر ملے گا۔